میری زندگی امانت. بولو میری زندگی امانت. ارے آواز سے نکال دو، حلوہ تو پورا کھایا ہے، ابھی کھانا بھی تیار ہو رہا ہے. میری زندگی امانت. اور زور سے میری زندگی امانت. میری آرزو شہادت. میری زندگی امانت. میری آرزو شہادت. میری زندگی امانت ہے اور میری آرزو اور تمنا شہادت ہے. جان دینا ہے اللہ کے راستے میں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں تبلیغ کی اور دعوت کی سنت 3 دن نہیں ہے. تبلیغ کی دعوت کی سنت 3 سال نہیں ہے کہ نئے آدمی تبلیغ میں 3 دن لگائیں اور مولانا نواب صاحب 3 سال لگائیں. ایک ہندوستان میں، بلوچستان میں اور ایک انگلستان میں. تبلیغ کی سنت 3 دن اور 3 سال نہیں ہے. تبلیغ کی سنت یہ ہے کہ ہم یہاں راتوں میں، ہم یہاں بہت میں، ہم یہاں سہارنپور میں، ہم یہاں ہند میں پیدا ہوئے ہیں اور ہماری قبر مدینہ منورہ میں بنے، ہماری قبر مکہ المکرمہ میں بنے، ہماری قبر ایران میں بنے، ہماری قبر اردن میں بنے، لبنان میں بنے، شام میں بنے، ہماری قبر دنیا کے کونے کونے خطے خطے میں ہماری قبریں نبی و صحابہ کی طرح ہماری قبریں بن جائیں. یہ تبلیغ کی دعوت کی سنت ہے. اس لیے آپ سے رشتہ نہیں لگوانا ہے، آپ سے سال نہیں لگوانا ہے، آپ سے 24 گھنٹے نہیں لگوانے ہیں، آپ سے پوری زندگی لگوانی ہے. لیکن ہم چونکہ پوری زندگی لگانے کو بھی تیار نہیں ہیں، اس لیے کہتے چلو چلہ لگا دو، چلو اثر لگا دو، چلو سال لگا دو، چلو دوسرے سال لگا دو. ورنہ تو ہمیں سال اور تیسرا سال نہیں چاہیے، ہمیں تو پوری جان چاہیے، پورا مال چاہیے. اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ ابھی تو ہم 24 گھنٹے لے کر احسان سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصل سے لے کر یہاں سے سورج تک موجود ہیں کہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے. کبھی والوں کا جواب والوں کو نہیں. جان دے کر بھی اللہ کا، رسول اللہ کا، قرآن و حدیث کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تبلیغ اور دعوت یہ اللہ کی طرف سے ہے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جس طرح ہم نے حضور میں، لبنان میں، مکہ اور مدینہ میں جا کر یہ باتیں سمجھائی ہیں، آپ کو بھی سمجھائیں گے. ایسے سمجھاؤ گے، جب سمجھاؤ گے سمجھ جاؤ گے. اور جب سمجھو گے، جب یہاں پانچوں اعمال جو صبح بتائے گئے ہیں ان کو پابندی اہتمام کے ساتھ مدرسوں میں کرو گے. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے بھائی اردو جانا ہے، لبنان جانا ہے، دبئی جانا ہے، مصر جانا ہے. پڑھتے ہوئے طالب علموں کو، اپنے دوستوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں طالب علموں کو ہم پہنچا دیا. ہمارے یاد میں رہا تو ہمارے دوست نے کہا تم درسگاہ میں اور جماعتوں میں جو لوگ کہتے ہو وہاں جائیں گے تو وہاں پڑھ گئے پہنچا دیا. پھر ہمارے یاد ہے ہاں کہتے بڑا بڑا ملک میں آئیں گے تو اللہ نے بڑا بڑا ملک میں پہنچا دیا. تو ہم وہاں گئے اردو میں، لبنان میں، عربوں سے ہم نے کہا اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ جَمْعِيَّةِ الْعُلَمَاء. یہ کیا کہا؟ ارے بولو کیا کہا؟ وقال إنني من جماعة کیا کہا؟ المسلمین. دیکھو لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے لوگ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں
ہمارے فون آیا کہ یہ وہ صاحب سے بات کرو گا مسجد ہے. میں نے کہا فلاں جی ہے بتا دیجیے میں اور کیا میری لگانے ہماری ہے برابر تشکیل کا کوئی تشکیل کا ہے تشکیل کرو وہ دوسرا بولا کہ میں کیا کرنا ہے تشکیل کا ضرورت نہیں تشکیل ضروری ہے کہ دوسروں کا تشکیل کرو انہیں تشکیل کرو میں نے تشکیل ضروری ہے کہ نہیں دوسرے کرنے کی تشکیل میں نے دوسرے کرنے کے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا پھر کیوں میں نے کہا تم کہنا لوگوں چلو چلو اگر میں نے کہنا چھوڑ دیا وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے چلو چلو اب مجھے جائیں گے چلو وہ تو اور زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا میں نے دوسرے کے حوالے کر دیا کام یہ اب تو میں کہتا ہوں لکھ لو پھر وہ کہیں گے مجھے لکھ لو کہ اچھا اگر تمہاری بات اگر میں نے تشکیل چھوڑ دی تو لوگ کہتے تم کرو پھر وہ بھی تشکیل کریں گے اب تو میں لوگوں کو پیچھے پڑا ہوں تشکیل کا فائدہ یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا قرآن کہتا ہے قرآن کے لوگ جو ہمارے دین کی نصرت میں تن من دھن قربان کریں گے خالص نام کا پانی بنیے سینہ کی تشریحی فی نصرت دیننا کہ جو ہمارے دین کی نصرت میں تن من دھن لگائیں گے لنهدینہم سبلنا ہم ضرور اپنے تک پہنچیں گے سارے راستے ان کے لیے کھولیں گے یعنی محنت کرنے والوں کو دعوت دینے والوں کو تبلیغ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجروح ہے جن کو دعوت کی جا رہی ہے ان سے پہلے کیا کر لیں گے قبول کر لیں گے اس لیے سب یہ کرو یاد رکھو کہ تشکیل کریں گے انشاءاللہ تو آپ سے ہم ابھی پڑھوا رہے چھٹی میں بھی تبلیغ والے چھٹی میں بھی آپ سے پڑھوا رہے تو پڑھائی کے ٹائم میں کیسے کہتے ہیں آپ کو کالج چھوڑ دو مدرسہ چھوڑ دو نہیں تبلیغ سے تعلیم سے دور کرنا مقصود نہیں بلکہ تبلیغ سے مقصود یہ ہے کہ ہم علم میں اس طرح لگے اس طرح لگے علم میں اس طرح لگے اس طرح صحابہ لگے علم میں اس طرح لگے جس طرح اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ علم بھی حاصل کرتے رہو اور عمل بھی کرتے رہو اور اس کی تبلیغ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو کریں گے انشاءاللہ تو قرآن میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغ یہ نہیں کہا کہ میں دعوت کی اللہ کی طرف اور عمل کیا اور یہ کہہ رہا ہے میں تبلیغ والا ہوں جماعت والا ہوں میں عالم ہوں کہ جماعت میں نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہا میں تبلیغ والا ہوں جماعت والا ہوں وہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
رحمۃ للناس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری انسانیت کے لیے ہو، قرآن بھی انسانیت کے لیے ہے، صاحب قرآن بھی انسانیت کے لیے، اور ہم تم سب علماء طلبا نبیوں کے نائب ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک بات طلبا کو کہ بھائی تم یہاں کیوں آئے ہو، تم اس لیے آئے ہو اللہ کی باتوں کو فروغ دینے کے لیے، شہادت کے شوق کو زندہ کرو۔ تبلیغ کی سنت 3 دن نہیں اور 3 سال نہیں، تبلیغ کی سنت یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ ہوئے اور ہمارے خبر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے پیدل بنت نفیس تاریخ تبلیغ کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے 500 کلومیٹر دور مدینہ منورہ تبلیغ کے لیے گئے۔ خود فرما رہے من ینصرنی من یأوینی حتی ابلغ رسالۃ ربی، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، حتی ابلغ رسالۃ ربی، تاکہ میں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کر سکوں۔ جو تبلیغ میں میرے ساتھی ہوگا اس کے لیے جنت ہے۔ جو بات سارے نبیوں نے کہی ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصر امین، اس کے بارے میں یہی بات اللہ کے نبی یہاں فرما رہے من ینصرنی من یأوینی حتی ابلغ رسالۃ ربی۔ 1446 ہجری کیا ہو گیا، شروع ہو گیا محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر جا رہے ہیں دعوت کے لیے۔ اس کے لیے بولو، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ خود فرما رہے ہیں حتی ابلغ رسالۃ ربی، میں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کروں۔ مدینہ والوں نے کہا آ جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ جہفہ ایک جگہ ہے، وہاں ٹھہرے، بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور جبریل آ گئے، اشتاق الی مکہ، کیا آپ کو مکے کا شوق ہے؟ فرمایا کیوں نہ ہو، میں مکہ میں پیدا ہوا، میرے ابا مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کو غم ہوا مکہ کو چھوڑ کر وہ مکہ جس کی خدا سب سے کہا ہے لا اقسم بهذا البلد وهذا البلد الامین، جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، وہ مکہ المکرمہ، اس کو چھوڑ کر رسول اللہ جا رہے ہیں، تو غم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی، وہ تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں، اور ہم بیٹھ جا کر سہارنپور ہندوستان چھوڑنے میں دیا۔ ہجرت ہمیں سبق بتا رہی ہے کہ تمہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے گا، اپنا ملک چھوڑنا پڑے گا، تبھی تبلیغ ہوگی، تبھی دعوت ہوگی، تبھی اللہ کا کلمہ بلند ہوگا۔ محنت مجاہدہ قربانی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو ہم رسول کون ہیں؟ گھر میں بیٹھنے والے، علاقے میں بیٹھنے والے، حضرت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا وطن چھوڑیں گے، چھوڑیں گے، چھوڑیں گے، پھر چھوڑیں گے، چھوڑو گے انشاءاللہ۔ اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے قرآن نازل کیا، الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ، تعلیم، تعمیر فرض کی۔ آج آپ اس تبلیغ کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں، گھبراؤ مت، خوف مت کرو، لرادک الی معاد، اللہ آپ کو مکہ میں ایک دن فاتحانہ شان کے ساتھ واپس لوٹائے گا، واپس لوٹائے گا۔ آج چھپ کر جا رہے ہیں، ایک دن فاتح بن کر آؤ گے، یہ اللہ نے وعدہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ مکہ سے مدینہ آ گئے، مدینہ آ کر آپ نے آرام نہیں کیا، بلکہ مدینہ میں آ کر انصار مہاجرین کو ملا کر کام کی شکل صورت قائم کی۔ سن 1 ہجری میں ایک دفعہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، قرآن حدیث سنت و شریعت کو عام کرنے کے لیے، انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے امام الانبیاء امام الرسول نے 1 ہجری میں 1 سفر فرمایا، 2 ہجری میں 6 سفر فرمایا، 3 ہجری میں 5 سفر فرمایا، 4 ہجری میں 3 سفر فرمایا، 5 ہجری میں 4 سفر فرمایا، 6 ہجری میں 3 سفر فرمایا، 7 ہجری میں 1 سفر فرمایا، 8 ہجری میں 3 سفر فرمایا، 9 ہجری میں 30,000 صحابہ کو لے کر تبوک میں تشریف لے گئے۔ 9 برس میں 27 سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے سے جا رہے ہیں۔ وہ نبی رسول پیغمبر 9 برس میں 27 سفر کرے اور ہم 70 برس میں ایک ہی سفر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 3 دفعہ راہ گزر گئے، 3 دفعہ، اس کا ایک سفر 3 سفروں میں سے ایک سفر مکے کا تھا۔ 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کو لے کر آپ مکہ میں آ رہے ہیں، فاطمہ شان کے ساتھ، پگڑی سر پر بندھی ہوئی ہے اور سر جھکا ہوا ہے، کنارے میں، اور وہ
ذکر کی جماعت کو، اپنے قرآن حدیث کی جماعت کو اللہ نے عزت کو فرما دی کہ عزتیں بلندیاں کامیابیاں اگر ہیں تو علم والوں کے لیے ہیں، ذکر والوں کے لیے ہیں، تبلیغ والوں کے لیے ہیں۔ ملک و مال اسباب والے فنا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، زیر و زبر ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ جس طرح 10 محرم الحرام کو 10 محرم الحرام کو 10 محرم الحرام کو اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی۔ فرعون حکومت کے ساتھ تھا، فوج کے ساتھ تھا۔ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کی ٹھیکے جو مار رہا تھا، اللہ نے 10 محرم کو اس کو غرق کر کر اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے کر بتا دیا کہ ہم کامیاب ملک والوں کو نہیں کریں گے، ہم کامیاب علم والوں کو کریں گے، تبلیغ والوں کو کریں گے، ذکر والوں کو کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حکومت تھی، فوج تھی، ہتھیار تھے۔ فرعون خود کہہ رہا ہوں میں خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر ہوں یہ موسیٰ جو میرے کو سامان دے۔ موسیٰ کے پاس کیا تھی؟ طاقت علم کی تھی۔ اللہ نے ان کو کیا عطا فرمائی؟ تورات عطا فرمائی، علم والا تھے۔ اللہ نے ان کو ذکر عطا فرمایا، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کمی مت کرنا۔ اللہ نے ان کو تبلیغ عطا فرمائی، اذهب الی فرعون انه طغى فقل هل